السلام علیکم، دس از سفیر خان۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اگر ہم لٹریچر میں یا کسی بھی فیلڈ میں اگر ہے اور کسی چیز کی سمری لکھنی ہے تو وہ ہم کیسے لکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سمری اصل میں ہے کیا۔ تو جب ہم کسی چیز کو بریفلی لکھتے ہیں، کسی لارجر پارٹ کو، کسی لارجر ورک کو، لٹریچر کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، اور ہم ریڈر کو اس کی انڈرسٹینڈنگ دے دے کہ یہ اس طرح ہے۔ فار ایگزامپل کوئی شارٹ سٹوری ہے، وہ 3-4 پیجز ہے اور ہم اس کو ایک پیراگراف میں 10-15 سینٹنسز یا لائنز میں لکھتے ہیں، تو یہ اس کی سمری ہو گئی۔ اصل میں یہ ہمیں مہیا کرتا ہے ایک شارٹن ڈسکرپشن، ایک شارٹن جو انفارمیشن ہے، معلومات ہے کسی دوسرے ورک کا جو کسی اور نے لکھا ہو۔ مطلب اگر میں سمری لکھوں گا تو وہ کسی اور لٹریری رائٹر کا یا پیس کا ایک ریٹن فارم ہوگا، ایک ریٹن ورک ہوگا، تو وہ ہم ایک پیراگراف میں یا زیادہ پیراگرافس میں لکھتے ہیں۔ اگر چیز زیادہ ہے، ناول وغیرہ ہے یا کوئی اور جرنل وغیرہ ہے، آرٹیکل ہے، تو وہ ہم زیادہ پیراگرافس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ ہمیں انف ڈیٹیلز دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں کسی شارٹ سٹوری کی سمری لکھ رہا ہوں تو میں اپنے آپ سے بھی کچھ ڈیٹیلز دوں گا کہ یہ اس بندے نے لکھی ہے اور اس لیے وجہ سے لکھی تھی، تو پھر جو تھرڈ پرسن ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس کو آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین چیز ہے، جو شارٹ سٹوری وغیرہ ہے، اس کو بھی سمرائز کر کے لکھنا ہے۔ انفارمیشن تو میں نے خود سے ڈال دی ہے کہ یہ سٹوری اس نے لکھی تھی اور اس وجہ سے لکھی تھی، اور اس سٹوری میں ہے کیا وہ بھی لکھنا ہے۔ اب اس چیز پہ آتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سمری ہے تو اس کا پرپس کیا ہے۔ اصل میں یہ ایک بریف شارٹ اوور ویو ہوتا ہے امپورٹنٹ ڈیٹیلز کا یا انٹرسٹنگ انفارمیشن کا، جس میں ہم اپنے پرسنل اوپینینز جو ہے وہ نہیں ڈالتے۔ آپ نے کریٹیکل انالیسز میں نہیں جانا ہے، یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ شارٹ سٹوری اچھی ہے، بری ہے، اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں یا آپ کسی معاشرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، بلکہ آپ نے اگر کچھ ایڈیشن کرنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس رائٹر نے لکھی ہے، اس پرپس سے لکھی ہے اور یہ ٹائٹل اس لیے دیا ہے، اور پھر آپ اس چیز کو سمرائز کرتے ہیں۔ تو پرسنل آپ کے جو ویوز ہے، پوائنٹ آف ویوز وغیرہ آپ اس میں نہیں ڈال سکتے، ایڈ نہیں کر سکتے، اور یہ ہمیں ایک بریف شارٹ کٹ رن ڈاؤن دیتا ہے جو مین پوائنٹس ہے ٹیکسٹ کے یا پیس کے، میڈیا کے اگر ہے تو وہ آپ اس پہ مین پوائنٹس اٹھائیں گے، یا اگر آپ سائنٹیفک پیپر لکھ رہے ہیں تو آپ اس کے ایبسٹریکٹ وغیرہ لکھتے ہیں، اس میں وہ ساری جمع پونجی آپ بناتے ہیں، یا پھر اگر آپ کسی مووی کے پلاٹ پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو اس کو آپ ڈسکرائب کرتے ہیں 3-4 پیراگرافس میں، یا بلکہ ایک پیراگراف میں شارٹ کٹ۔ جس طرح ہم اپنے دوستوں کو اگر کسی فلم وغیرہ ڈرامے کی کہانی سناتے ہیں تو وہ تقریباً 3-4 یا 8-9 گھنٹے کی ڈرامہ ہوگا، گھنٹے کا، اس کو ہم کچھ ہی منٹ میں یا ایک ہی منٹ میں ختم کرتے ہیں، اس کی سمرائز کرتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں۔ اگر ناول ہے تو اس کی سائناپسس وغیرہ لکھتے ہیں۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ایک اچھی سمری کیسے لکھتے ہیں، تو اس میں بیسیکلی 4 پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ مین آئیڈیا کو ڈھونڈیں گے۔ آپ نے ایک شارٹ سٹوری پہلے سے پڑھی ہے یا آپ نے سمری لکھنی ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے یا جو مین آئیڈیا ہے کہ جس تھیم پہ یہ لکھی گئی ہے، وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ یہ چیز ہے، اسی سے آپ کو ادھر ادھر نہیں ہونا، گمراہ نہیں ہونا، تاکہ آپ ریڈرز کو یا لیسنر کو اچھے سے سمجھائیں۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ آپ وہ مین آئیڈیا اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ دوسرا اس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو بریف رکھتے ہیں، شارٹ رکھتے ہیں۔ اگر شارٹ سٹوری وغیرہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، ایسے وغیرہ ہے، تو آپ اس کو 5 سے لے کے 10 سینٹنسز وغیرہ میں لکھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی چیز بڑی ہے، ناول وغیرہ ہے، تو وہ 200 سے زیادہ 300-400 پیجز کا ناول ہوگا، آپ اس کو کچھ ہی پیجز میں سمرائز کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ججمنٹ کے بغیر لکھتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ اپنے پرسنل اوپینینز اس میں ایڈ نہیں کریں گے، آپ ان چیزوں کو ایوائڈ کریں گے۔ جو لکھا ہے آپ وہ لکھ کے، اور جو انفارمیشن ہے رائٹر کے بارے میں، اس چیز کے ٹائٹل کے بارے میں، تھیم کے بارے میں، آپ وہ لکھے۔ زیادہ ڈیٹیل سے آپ نہیں جائیں گے کہ یہ اس معاشرے پہ کرٹیسزم تھا اور یہ برا تھا، یہ اچھا تھا، اس سے ہمیں یہ سب سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جج نہیں کریں گے آپ، نہ ہی آپ ججمنٹ لکھیں گے اور نہ آپ ججمنٹ میں جائیں گے۔ لاسٹ پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو فلو میں رکھتے ہیں۔ فلو سے مراد یہ ہے کہ آپ سٹارٹ سے سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آ رہے ہیں، جو ایونٹس ہے، جو کریکٹرز ہے، آپ اس کو سکیچ کر رہے ہیں، اور یہ جو سننے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں، اس کو آپ A to Z تک لے کے جاتے ہیں، کرونالوجیکل آرڈر میں لے کے جاتے ہیں۔ ٹرانزیشنل ڈیوائسز یا کسی اور چیز سے آپ اس پیراگراف کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ پہلے یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا۔ فار ایگزامپل آپ شارٹ سٹوری یا ایسے لکھ رہے ہیں کہ میں صبح گھر سے نکلا اور پھر ناشتہ کیا، پھر کالج یا اسکول یونیورسٹی کے لیے نکلا، اور پھر وہاں پہنچا، یہ کلاسز ہوئی، بریک ہوا، اور پھر چھٹی ہوئی، اور چھٹی میں اس طرح کا موسم تھا۔ آپ اگر ڈائریکٹ اس طرح کہیں گے کہ میں نکلا،
چھٹی میں بہت گرمی تھی اور میں نے یہ کلاسز لی تو آپ بے ترتیب جا رہے ہیں تو وہ ایک فلو میں نہیں ہوگا. اس میں آپ نے ٹرانزیشنل ڈیوائسز جو پیراگرافوں کو کوہیژن اور کوہیرنس جو ہے وہ اس میں نہیں ہے جو پیراگرافوں کو جوڑتا ہے. تو ان چیزوں کا 4 پوائنٹس کا بہت خیال رکھنا ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ سمری کیا ہے, اس کی پرپس کیا ہے, اور اس کے جو پوائنٹس ہے کہ کس طرح سے آپ ایک اچھی گڈ سمری لکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے. سمجھ گئے ہوں گے اچھے سے. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے. تھینک یو ویری مچ.